عشق کی ابتدا بھی تم عشق کی ابتدا بھی تم عشق کی. بے خبر رہنے میں بھی اپنا لطف ہے. آپ کو قوالی گانے کا کس طرح سے خیال آیا؟ تحفہ ہی درگاہوں کا ہی ہے. شرمندہ کر رہی ہیں آپ. آپ تو تبرک ہیں. کس طرح سے یہ سفر شروع ہوا؟ اول آخر تو ادھر ہی ہے نا. ابتدا بھی تم عشق. بی بی سی نے یہ کہا ہے کہ آپ کی جو آواز ہے وہ دنیا کی خوبصورت ترین آوازوں میں سے ہے. میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا. آواز کھل گیا، بندے بھی تم خدا بھی تم عشق. ویلکم ٹو سیلیبریٹی آن لائن. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل ہاشمی، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ بہت خاص ہیں. موسیقی سے ان کا تعلق ہے، صوفیانہ کلام اور کافیاں اس انداز میں گائیں کہ پوری دنیا میں ان کا نام ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری اپنی عابدہ پروین صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل آپ کی دعا ہے. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بی بی سی نے یہ کہا ہے کہ آپ کی جو آواز ہے وہ دنیا کی خوبصورت ترین آوازوں میں سے ہے. جب آپ کو اس کا پتہ لگا کہ بی بی سی یہ کہا ہے تو آپ کا اس وقت کیا اس کے بارے میں کیا رد عمل تھا، کیا ری ایکشن تھا؟ میرے جو دل میں اور روح میں بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بے خبر رہنے میں بھی اپنا لطف ہے. تو بس سب مولا کا ہے، میرا تو کچھ نہیں، میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا، تیرا تجھ کو سونپ دیں کیا لاگے ہے میرا. یہ بتائیں کہ جب یہ سفر شروع ہوا لاڑکانہ میں، جب آپ کا بچپن وہاں گزرا، اور اس وقت کبھی سوچا تھا کہ لاڑکانہ سے آپ چلنا شروع کریں گے ایک ایسے سفر کے اوپر جو آپ کو نہ صرف پورا پاکستان بلکہ دنیا میں لے جائے گا اور ایک نام آپ کا بن جائے گا؟ وہ جو پہلا قدم تھا وہ کیا تھا لاڑکانہ سے نکلنے کا؟ کس طرح سے یہ سفر شروع ہوا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ہے نا کہ جب ہم جگ میں پگ دھریو، تو یہ ہے کہ پورا ایک جو آپ سمجھیے کہ فارمولا یا ایک ترتیب یا ایک پروگرام وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جہاں میں نے آنکھ کھولی تو میرے والد صاحب وہاں مجھے مطلب کہ میرے کانوں نے سر سنے. تو اس طریقے سے بھی رجحان میرا جو ہے بالکل بچپن سے، یعنی 2-3 سال کی عمر سے میں بالکل بے خبری میں جو ہے ہارمونیم پہ اور یہ ایسے گنگناتی رہتی تھی، اور اندر سے جو ہے وہ ایک فنکار میرے تھا. تو پھر میرے جو والد صاحب ہیں ان کی طرف میرا رجحان زیادہ موسیقی کے حوالے سے، اور ان کی جو ایک طبیعت عاجزانہ، تو میرا پورا رجحان جو ان کی طرف ہوتا تھا، اور ایک بالکل دوستی، اور یہ تو اس طریقے سے بڑی روشنی ملی. بہت سختی بھی کرتے تھے آپ پہ اس وقت؟ سختی نہیں کرتے تھے. اچھا. مگر یہ ہوتا تھا کہ جو گھر میں گنگناتے تھے، کیونکہ میری ہر وقت تربیت ہوتی رہتی تھی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن کے گھر میں موسیقی ہو تو پھر وہ ہر وقت، یعنی جو کچھ بھی گنگناؤں اسی وقت ڈانٹ پڑتی تھی کہ یہ کیا ہے، یہ کیسا سر لگا دیا تم نے، اس کو یوں نہیں ایسے کرتے. جس انسان میں سیکھنے کا مادہ ہو وہاں پہ پھر ایک اور شخص بھی آتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اس کا استاد. جی بالکل. آپ کے جو استاد تھے، استاد سلامت علی خان صاحب، ان سے آپ کا رشتہ کیسا تھا اور وہ کیسے استاد تھے؟ میرے استاد جو تھے، استاد سلامت علی خان صاحب، ایک تو جو انسپائریشن تھی نا میرے والد صاحب کو بھی انہی سے تھی، اور استاد امیر خان اندور والے جو تھے ان سے بہت ہی اٹیچ تھے. تو مطلب کہ یہ انہی سے پھر مجھے ملی ایک رجحان، ایک جو ایک ڈھونڈنے کا ایک عمل ہے، سیکھنے کا ایک عمل ہے. تو یہ پھر میرا سفر جو ہے نا، وہ سفر مجھ سے اترا ہے کٹھائی. تو آج تک بھی وہی میرا سفر رہا ہے، اور میرے استاد صاحب کی مجھ پہ بڑی کرم نوازی رہی. استاد سلامت علی خان صاحب، پھر ان کے ہم شاگرد ہوئے، تو بڑی خوشی سے انہوں نے جو ہے یہ قبول کیا. وہ سخت استاد تھے، ڈانٹتے ڈپٹتے تھے کبھی یا بہت ملائم تھے؟ سختی نہیں کرتے تھے. مطلب ان کی، اب میں آپ کو جیسے
اس پائے کے گویے انڈو پاک میں نہیں ہیں، مطلب کہ لے کار بھی اتنے سریلے بھی، اور ان کا آواز جو ہے وہ بھی اتنا ہی کشادہ، اچھا، اوپر تک نیچے. تو یہ تھا کہ وہ اپنے اتنے سارے علم کو اتنا استعمال کرتے تھے مہذب انداز سے کہ جتنا اس میں سجے موسیقی میں. تو یہ بڑا ایک بڑی برکت والی بات تھی جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں. یہ ہمارے لیے اسکول ہے کہ علم اگر ہو تو اس کو کتنا استعمال کرنا چاہیے، اس کی سجاوٹ کرنی چاہیے علم سے. تصوف کے اوپر بھی آپ سے اور بہت سی باتیں کریں گے. وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا. ویلکم بیک ٹو سیلیبریٹی آن لائن. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت پیاری عابدہ پروین صاحبہ. عابدہ جی یہ بتائیے کہ آپ برصغیر کی بلکہ شاید دنیا کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے قوالی گائی. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ قوالی جو ہے وہ ہم لوگ ذرا کم سمجھتے ہیں، اس کی ایک اہمیت بھی، اس کا ایک انداز بھی، وہ اور آپ کو قوالی گانے کا کس طرح سے خیال آیا؟ اگر بات کو شروع کریں گے تو ایک نبی کو اللہ سائی نے یہ تحفہ عطا فرمایا تھا آواز کا، خوبصورت لہن داؤدی. تو یہ تو خدا کے سلسلے سے ہے، یہ تو کسی کا بنایا ہوا سلسلہ نہیں ہے. مگر اب قوالی کا یہ تھا کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جیسے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا خطاب اور بہت مولا کے سپرد کرنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار انہوں نے سپرد کیا اپنے پورے عالم انسانیت کو، پورے عالم کو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف. تو یہ ہوا کہ یہ جو من کنت مولا فہذا علی مولا، یہی قوالی میں پہلی مرتبہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اچھا قوالی مرتب کی اپنے موسیقی میں. اور پھر کافی لوگوں کا ایک جس کو ہم اب قوال کہتے ہیں، وہ 10-15 لوگ جو ہیں وہ اس کو قوالی میں ان کو تیار کیا انہوں نے. یہ دھن بھی انہی کی ہے. اور جو بھی آپ سنتے ہیں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے جو کلام ہیں ان کی سب موسیقی انہوں نے ترتیب کی ہے. اور جس بھی درگاہ میں آپ جائیے ان کی اپنی ہی ایک موسیقی کا انداز ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس درد کو جو ان لفظوں میں موجود ہے نا، جو درد اور تصوف، اس کو سر بھی ویسے ہی چاہیے جو ان لفظوں کے پیچھے چلیں. بالکل صحیح. یعنی یہ سر کے پیچھے مطلب کہ یہ لفظ اس سے زیادہ عجب ہیں، کہاں سے یہ آئے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار انہوں نے بیان فرمایا ہے. تو پھر یہ بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ جی اسلام میں موسیقی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ قوالی ہے، حمد ہے، نعت ہے، یہ سب موسیقی کی ہی شکلیں ہی تو ہیں. آواز ہے نا، کیونکہ یہ آواز کے ذریعے قرآن جب اللہ سعی نے یہی فرما دیا کہ ترتیل سے قرآن پڑھو، تو تلاوت تو آ جاتی ہے نا. کیونکہ اصل میں جو ہے جو بھی بزرگان دین ہیں انہوں نے وہ جیسے حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ ان کا جب ہم پڑھتے ہیں، یا حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا، تو بالکل قرآن کی تشریح ہے. اور ویسے ہی ابیات ہیں جیسے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونہر ان شانئک ھو الابتر. تو اس طریقے سے انہوں نے انسپریشن وہاں سے لی ہے، قرآن سے لی ہوئی ہے. یہ روشنی قرآن سے آئی ہے اور اللہ نے عطا کی ہے. تو یہ اللہ کی عطا کی ہوئی جو ایک لنگر ہے اس کو تو کوئی نہیں ختم کر سکتا، اور یہ بزرگان دین اس کے مالک ہیں. یہ بتائیں کہ آپ نے کافیاں بھی گائیں، غزلیں بھی گائیں، جو آپ نے موسیقی پھیلانے کا جو ایک ذریعہ کہہ لیں اس کو، اس میں ہمیشہ ساز آپ نے مشرق کے ہی رکھے. جی ہاں. کبھی مغرب کا کوئی ساز آپ نے اس میں داخل نہیں ہونے دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ان سازوں میں وہ درد نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے، یا آپ نے مناسب نہیں سمجھا؟ نہیں، مناسب تو ہر چیز ہے، کیونکہ اپنے اگر طور طریقے سے استعمال کیا جائے تو جو کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کا داخلہ ممنوع نہیں ہے.
کیونکہ وہ چیزیں آ چکی ہیں ادھر. مگر اب یہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلے بھی جیسے عرض کیا کہ موسیقی جو ہے یا ساز جو یہ جب طرز بنتی ہے تو وہ لفظوں کے حوالے سے بنتی ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے ہم نے طرز بنا لی اور پھر اس میں پیچ اپ کر دیے شاعری کو. مگر نہیں, یہ پہلے شاعری پڑھی جاتی ہے کہ شاعری کہہ کیا رہی ہے, اور اس کے مطابق پھر سر ہوتے ہیں, اس کے مطابق پھر میوزک. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کلام کے پیچھے چلے ہر چیز. ٹھیک. تصوف میں یہ ہے. بالکل ٹھیک. اور درگاہ کا سلسلہ بھی یہی ہے. بالکل ٹھیک. کہ ہر چیز کلام کو جو ہے اس کے پیچھے چلے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عابدہ پروین صاحبہ. ایک بریک لیں گے اور واپس آئیں گے. ویلکم بیک ٹو سیلیبریٹی آن لائن. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری اپنی عابدہ پروین صاحبہ. عابدہ جی, یہ بتائیں کہ آپ ملک میں کچھ کم اور ملک سے باہر بہت زیادہ رہتی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اب جو یہاں کے رہواسی ہیں وہ باہر بھی تو وہی رہتے ہیں نا, تو پھر وہ ایک سارا محبت کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے, ایک اپنائیت جو ہوتی ہے, جیسے بار بار آپ یہی فرما رہے ہیں کہ اپنی عابدہ پروین, تو بڑا ایک اندر سے ایک جو خوشی اور بڑا فخر ہوتا ہے کہ, تو یہی جو ایک ہوتا ہے نا کہ مولا کی جو محبت ہے, اور یہ جو ہمارے لوگ باہر رہتے ہیں تو وہ ان کا حق ہے, تو اس طرف بھی وہی سلسلہ ہے. تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھا کہ, کیونکہ گھر میں جو ہے ہمارا کم ہی وقت گزرتا ہے, اور جو خدا کی مخلوق ہے اس سے ایک مولا نے جوڑ دیا ہے. اب جو اپنا کام لے کے باہر کے ملکوں میں جاتی ہیں, فرانس یا یورپ میں یا امریکہ میں, ان جگہوں پہ, وہاں پہ وہ موسیقی میں گم ہو جاتے ہیں لوگ, یا ان کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ جو کافیاں آپ گاتی ہیں یا جو صوفیانہ کلام آپ گاتی ہیں ان تک پہنچ پاتا ہے, وہ ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ, اور ان کا رد عمل اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم یورپ میں گئے تھے تو وہاں پہ آڈینس جو ہے وہ وہاں کی ہوتی ہے. جیسے ڈینمارک میں تو ڈچ لوگ ہوں گے, تو ہالینڈ میں ہیں تو وہاں کے لوگ ہوں گے, اسپین. تو اس طریقے سے آڈینس جو ہے مختلف ملتی ہے, یعنی ہر جگہ پاکستانی انڈین نہیں ملتے. صحیح ہے. تو اس جگہ جو یورپ کا ادھر, تو وہاں یہ ہوا کہ پتہ چلا کہ لائن میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی نہ آئے تو ہم چلے جائیں. اچھا. تو اس کے بعد پھر جب ہم نے کلام شروع کیا, محفل جب شروع ہوئی, محفل سما, تو وہ سوائے رونے کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ یہی تو برکت ہے بزرگان دین کی, خدا کی, کہ خدا کو کسی زبان کی ضرورت نہیں ہے, جو خدا سمجھ میں آئے وہ خدا کیسا. تو کلام کا بھی یہی ہے کہ وہ سمجھنے سے ابو ہے, آدمی نہیں سمجھ سکتا, مگر اس کی جو ریڈیشنز ہوتی ہیں, جو اس میں ایک عالم انسانیت کے لیے جو ایک مرہم رکھی ہے نا, جو درد ہے, وہ جا کے, کیونکہ یہ سامنے والی تو آنکھ نہیں دیکھتی نا, تو یہ دل جو ہے نا, وہ دل سے وہ اس کو قبول کرتے ہیں, اور وہ ہر چیز, مطلب کہ اگر 7 بجے کا ٹائم ہے تو 4 بجے. ان سب محفلوں میں سے اتنا آپ نے سفر اتنا کیا, لوگوں سے اتنے لوگوں کے سامنے پرفارمنس کی, اتنے ملک دیکھے, کوئی ایسا کوئی یادگار لمحہ ہے جو کبھی کبھی بار بار یاد آتا ہے, جب بڑی خوشی ہوئی ہو, کسی نے کچھ کہہ دیا ہو, یا کوئی ایسا کوئی مومنٹ جو ذرا دل کے قریب ہو؟ ہائے, بس یہ دل مومنوں کی تو قریب ہے. ہاں, ایک دفعہ کی بات ہے, ویسے کرنی تو نہیں چاہیے مگر آپ فرماتے ہیں, تو ایک لیڈی مجھے ملی, تو کہا کہ میں بالکل مرنے والی تھی, بالکل بسترے پہ, تو جیسے ہی آپ کا کلام شروع ہوا تو میں نے ڈاکٹر سے کوئی علاج نہیں کروایا, صرف آپ کی کیسٹ سن کے میں ابھی زندہ ہوں, اور آپ سے خاص ملنے کے لیے آئی ہوں.
اور میں آپ کی عاشق ہوں تو آپ مجھے اگنور نہ کریں, مجھ سے ملیں. تو پھر میں نے سب کو چھوڑ کے اس کو سینے سے لگایا. عبدہ جی, ہماری خواہش یہ ہے, کیونکہ ہم بھی آپ کے عاشقوں میں سے ہی ہیں, کہ کوئی ایسا ٹکڑا, کوئی ایسی کافی, کوئی ایسا چیز جو آپ اس وقت گنگنانا چاہیں, وہ گنگنا دیں. جی کوشش کرتی ہوں. حضرت باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے, بسم اللہ. اجازت ہے؟ بسم اللہ. او مولا مولا پیارا ہم جو تم, ہم جو تم مل بیٹھا یار, ہم جو تم مل بیٹھا یار, کا گھڑی پال رین کی, ہم جو تم مل بیٹھا یار, ہم جو تم مل بیٹھا یار, کا گھڑی پال رین کی, ہم جو تم مل بیٹھا یار.